پہلا سیموئیل نامہ باب اس کی آیت نمبر ہم 6، 7، 8 کو پڑھیں گے، اور آپ نے غور سے سننا ہے کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اس نے اس سے کہا، دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے۔ سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں۔ ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، لیکن دیکھ، اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ روٹیاں تو ہمارے توشہ دان کی ہو چکی، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نوکر نے ساؤل کو جواب دیا، دیکھ، پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتائے۔ آمین آمین۔ تو یہ جو ہم نے کلام پڑھا ہے، یہ ایک نیریٹو ہے جس کا ہم نے ایک بھی حصہ پڑھا ہے، ایک کہانی ہے جس میں سے ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قاضیوں کا دور ختم ہونے والا تھا تو اسرائیلی جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو دوسرے ملک ہیں ان کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، اس میں بادشاہ ہیں، ان کے قوانین ہیں، اور وہ ایک بادشاہ کی لیڈرشپ کے نیچے رہ کر کام کرتے ہیں۔ تو لوگ سیموئیل کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے۔ تو خداوند نے جب ان کی یہ بات سنی تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اس بات سے اپنی تحقیر محسوس کی، اپنی بے عزتی محسوس کی، اور خداوند نے کہا کہ اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہی نہیں رکھے، ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ تو جو سیموئیل تھا یہ ناراض ہو گیا اور دعا میں چلا گیا۔ پھر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے کر دے، جیسا یہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے ویسا ہی کیا کر، انہیں ایک بادشاہ دے دے۔ تو آنورڈ جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو پھر خداوند نے کہا کہ تو ان کو بتا دینا کہ جو تمہارا بادشاہ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، تمہارے کھیتوں کے ساتھ کیا کرے گا، تمہاری جو
چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. تو جب خداوند کے حضور اس کا خادم دعا کر رہا تھا تو پھر 9ویں چیپٹر کے اندر ہمیں ایک اور کہانی ملتی ہے، اور اس میں ایک نوجوان شخص ہے جس کا نام ساؤل ہے، اور یہ کیس کا بیٹا ہے، اور اس کے باپ کے گدھے گم ہو گئے. باپ جے اور ساؤل اور اس کا جو نوکر ہے یہ ایک مشن پر ہے، اور وہ ان گدھوں کی تلاش کے اندر ہیں. اور گدھے اس وقت اتنی تعداد کے اندر عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. اس وقت اتنے زیادہ گدھے کسی امیر آدمی کے پاس ہو سکتے تھے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ساؤل کا باپ جو تھا یہ ایک امیر آدمی تھا. اس کا جو تھا لائف سٹائل یہ کافی اچھا ہوگا. تو اس سارے واقعے کے اندر جب گدھے گم ہو گئے تو ساؤل اور اس کا ایک خادم ہے. تو خادم عام لوگوں کے نہیں ہوتے تھے، جو لوگ ٹھیک ہوتے تھے فائنینشلی معاشی طور پر ان کے ہی صرف خادم ہوتے تھے. تو یہ گدھوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. جب ڈھونڈ رہے ہیں تو تھک گئے ہیں، کافی یہ جگہوں پر گئے ہیں اور کافی مشکل انہوں نے سفر طے کیا ہے. سٹل ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اب یہ واپس جانا چاہتے ہیں. اور 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا آ ہم لوٹ جائیں، تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے. تو یہ ناکام رہے، یہ بالکل گدھے نہ ڈھونڈ پائے. بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کام بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو سٹرگل ہوتی ہے یا جو ہماری محنت ہوتی ہے پھر بھی اس پر سوالیہ نشان لگا رہتا ہے. اس کے وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا. اب بڑی مشکل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، بڑی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہماری محنت ہے اس کا ہمیں پھل نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ہمیں جو ہے ایک ریوارڈ جو ہوتا ہے، انعام یا اس کا صلہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر جو ساؤل ہے جب اس نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں تو اس کے نوکر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم واپس جائیں ہم ایسا کرتے ہیں، ایک مرد خدا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ضرور پورا ہوتا ہے اور سب کچھ پورا ہوتا ہے، جیسے بھی وہ کہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے پاس چلیں، ہم اس کے پاس چلیں. ہماری زندگی کے اندر ایسے دوست ہونے چاہیے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر آئیں. ہمارے رشتہ دار ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر آئیں. ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں حضوری کا تجربہ دلوائیں، جو ہمیں سچائی کی پہچان تک لے کر جائیں. اور یوحنا نے کہا اپنے 3 خط کے اندر کہ میرے لیے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے فرزندوں کو سچائی کی راہ پر چلتا ہوا پاؤں. اور کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے، روحانی باتوں میں بھی اور جسمانی باتوں میں بھی تو ترقی کرے، تو سچائی کی پہچان تک پہنچے. خدا تجھے سچائی کے دروازوں کو کھول کر برکت دے اور تو جو روحانی عالم ہے اس کو تو سمجھ سکیں. تو اس کے خادم نے کہا ہم اس مرد خدا کے پاس چلتے ہیں. پہلی بات اس نے کیا کہا، ہم مرد خدا کے پاس جائیں گے کیونکہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ساؤل نے کہا
کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری مدد کریں اس طریقے سے کہ وہ اگر انہیں اپنا پیسہ بھی ہم پر خرچ کرنا پڑے وہ کریں. وہ ہمیں خدا کی حضوری کے اندر لانے کے لیے اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ کیا کریں. اچھی راہ دکھانے والے اور آپ کے مقصد پر پیسہ خرچ کرنے والے لوگ قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے دوست، ہمارے بچوں کے دوست ایسے ہونے چاہیے. مجھے بات یاد آ گئی، داؤد کے بیٹے امنون کا ایک دوست تھا جس نے اسے اپنے ہی گھر کے اندر بدی کرنے کا طریقہ بتایا کہ تو کس طرح کر سکتا ہے. اور یہ ایک خادم ہے جو کہتا ہے اگرچہ ہماری محنت ناکامی لگ رہی ہے، still we have an option، پھر بھی ہمارے پاس ایک راہ ہے اور وہ خدا کی حضوری ہے اور وہ نبی پر ہے اور نبی جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے، میرے، ہمارے خاندانوں اور اس چرچ کے دوست وہ ہونے چاہیے جو خدا کو جانتے ہو، جن کا دل بڑا ہو، فیاض دل ہو، جن کے دل کے اندر فیاضی ہو، جنروسٹی ہو، جو قربانی دینے والا کا جذبہ رکھتے ہو، جن کے پاس اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی ترقی کی فکر ہو. اس نے کہا اب ویٹ کرتے ہیں، کافی تین دن ہو گئے اور بڑا سفر کیا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا. بہت دفعہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بڑی دیر سے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ واقع نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ساؤل جو ہے یہ خدا سے ناواقف ہے. ساؤل امیر خاندان کا بچہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ جس ملک میں رہتا ہوں اس میں ایک آدمی ہے جس پر خدا کی حضوری ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، پیسہ ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، ہمیں بلائنڈ کر دیتا ہے اور ہمیں خدا اور کلیسیا سے کٹ آف کر دیتا ہے. اور سیموئل کے بارے میں لکھا ہوا پورے اسرائیل کو پتا چل گیا نبی برپا ہوا ہے، لیکن ساؤل ڈم ہے، بے وقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن خدا سے ناواقف آدمی ہے، خدا کو نہیں جانتا، خدا کی حضوری سے واقف نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے. بچوں کو صرف اچھی چیزیں دے دینا ہی کافی نہیں ہے. زمین پر ہماری اسائنمنٹ ہے کہ ہم بچوں کو خدا کا ریولیشن دے. کیس ناکام باپ ہے کیونکہ اس کا بیٹا سیموئل کو نہیں جانتا جس پر خدا کی حضوری ہے اور وہ نبی ہے، اور پورا اسرائیل جانتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک نبی برپا ہوا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے سیموئل نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا. اور سیموئل خدا کی حضوری سے لبریز، مسا شدہ، جس کی پرورش عہد کے صندوق کے قریب ہوئی ہے، جس پر حضوری ہے اور خدا سے واقف ہے، شریعت کو جانتا ہے، کلام سے بھرا ہوا شخص ہے. اور کیس کا بیٹا ساؤل، کیس اور ساؤل ناکام ہے باوجود ساری چیزوں کے ہونے کے، لیکن ایک دوست ہے، خادم ہے، جس کے پاس چاندی ہے اور وہ چاندی اس لیے شو کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے بلائنڈ مالک کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اسپرٹ ماحول کو سمجھ سکے. آمین کہیں اس بات پر، یہ اچھی بات ہے. آمین. تو پہلی بات جس نے ساؤل کو اندھا بھی رکھا ہے، ناواقف بھی رکھا ہے،
وہ خدا کی حضوری کو اپنے پیسے سے آنر نہیں کرتا. ساؤل کے زندگی کی پہلی ناکامی یہ ہے کہ اس کے پیسے سے خدا کو عزت نہیں مل رہی. یہ ضروری بات ہے. چاندی نجات کو پیش کرتی ہے. سلور بائبل کی لینگویج کے اندر جو تشبیہاتی زبان ہے، سلور جو چاندی ہے، یہ کس کو پیش کرتی ہے؟ سلویشن کو، مخلصی کو، ریڈمپشن کو اور خریدے جانے کو. جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسرائیل کے اندر، تو یہ بڑی انفارمیشن پاسٹر مائیکل نے ایک دفعہ بتائی، میں اس کی ریپیٹیشن کرنے لگا. جب بچہ پیدا ہوتا تھا ختنے والے دن، جس دن ختنہ ہوتا تھا اس کی ریڈمپشن کے لیے چاندی دی جاتی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ کاہن کو، جو ختنہ کرنے والا ہوتا تھا، اس کو چاندی دیتے تھے، اور کاہن کیا کرتا تھا؟ واپس وہ چاندی لے کر دوبارہ بچے کو دے دیتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ اسرائیل کے عہد کے اندر شامل ہو گیا ہے. آمین. اور چاندی اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ دیکھ بچہ از ریڈیمڈ. اب یہ بچہ مخلصی یافتہ ہے، پاک ہے، کیونکہ اس کا ختنہ ہو گیا ہے. اور جو ہدیہ، جو چاندی دی جاتی تھی، یہ ایک اناؤنسمنٹ، ایک ایویڈنس ہوتا تھا کہ دس بچہ از ریڈیمڈ. یہ بچہ لعنت سے آزاد ہو گیا ہے اور اسرائیل کے عہد میں شامل ہو چکا ہے. تو اس کا خادم ساؤل بلائنڈ ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ خدا کے خادم سے ناواقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤل کا باپ امیر ہے، ساؤل امیر ہے، لیکن یہ بنجر زمینیں ہیں. کیوں بنجر زمینیں؟ کیونکہ یہ خدا کو دینے والے نہیں ہیں. خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس کیا ہے. خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ خدا کو عزت نہ دیں اپنے پیسے سے. کہنا پڑتا ہے 15 سال 20 سال چرچ آنے والے، کہنا پڑتا ہے. یہ بچوں والی بات ہے. کون سی بات ہے؟ بچوں والی بات ہے. کہنا نہ پڑے. جب کہنا پڑتا ہے، یاد رکھیں، میں اور شاید اسسٹنٹ پاسٹر کل رات ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو دعا ہی نہیں آتی. جب خادم کہہ رہا ہوتا دعا کریں دعا کریں، 2 منٹ 3 منٹ دعا بند، لفظ ختم ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم گھر سے تیار ہو کے نہیں آئے ہوتے ورشپ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. ہم جیسے تیسے ہوتے، نہاتے دھوتے کپڑے پائے، چلو جی جا کے بیٹھو، اون جی گم سومتے مننے ٹنے دے پتہ نہیں کیڑے دے بیٹھے. کوئی عبادت میں کوئی تالی نہیں بجا رہی، تالی بجائے بیٹھے ہوئے، اپنا پوز بنایا ہوا اور بیٹھے ہوئے. بس that's not worship. یسوع کا چرچ، پاسٹر فیاض کہتے ہیں چرچ جو مسیح کا چرچ ہے، اس کی داڑھ ہے بکر کی طرح. اور جب یہ داڑھے تو لوگ دور دور تک سنیں کہ چرچ ورشپ کر رہا. میں کسی ایلڈر کی بات نہیں کر رہا، پاسٹر کی بات نہیں کر رہا، میں چرچ کی بات کر رہا ہوں. چرچ ریڈیمڈ ہے. پاسٹر اور ایلڈر غیر نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو یسوع کے خون سے دھل گئے ہیں، جنہیں تجربہ ہے گناہ کی معافی کا، جن کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں اور آزاد ہیں، اور آزادی سے وہ ورشپ کرتے ہیں، آزادی سے وہ خدا کو عزت اور جلال دیتے ہیں. چرچ کی میں بات کر رہا ہوں. میں کسی بشپ کی بات نہیں کر رہا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں چرچ کی بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح کے بدن کی بات کر رہا ہوں. آمین آمین. اور بہت سے غیر نجات یافتہ پاسٹر لوگوں کو نجات دلوا دیں گے، لیکن خود وہ نجات نہیں پائیں گے. کیش کا بیٹا ساؤل بلائنڈ مین، لیکن اس کا نوکر
What a knocker. Wow. Wow. What's giving? गिविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, देना। ईमानदार, मैं ईमानदार की बात कर रहा हूं। ईमानदार की सांस है हदिया देना, वो देने के बगैर रह नहीं सकता। और ईमानदार को कहना नहीं पड़ता कि तू हदिये दे, तू दुआ दे, आ जा, तू चर्च आ जा, तू फलाना कर दे। वो दिल, उसका दिल गरमा दिया जाता है। जब कलाम की तशरीह होती है, उसका दिल गरमा दिया जाता है और वो जोश में, जज्बे में, बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा के हुजूर अपनी गिविंग को पेश करता है। और पहली बात जो 2-3 बातें हैं इस गिविंग के अंदर, पहली बात, पहली चीज जो इस गिविंग के अंदर है वो ये है कि इस गिविंग ने इनको राह दिखाया। गिविंग जो होती है हमारी राह को लीड करती है। गिविंग क्या करती है? हमारी राह को लीड करती है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। आमीन। और यही लफ्ज इब्रानी जुबान के अंदर यशुआ की किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है। पहले बात की 8वीं आयत जो हिब्रू बाइबल है उसके अंदर ये वाला आपको लफ्ज मिलेगा। और इसके अंदर लिखा है कि खुदा जब यशुआ से कलाम कर रहा था तो खुदा ने कहा तू फकत मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि इख्तियार रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन, आमीन, आमीन। तो पहली बात जो शाऊल का हदिया या शाऊल की ऑफरिंग कर रही है वो ये है कि वो ठीक जगह पर जा रहे हैं। आमीन। दूसरी बात जो इनके हदिये के अंदर है वो ये है कि इससे पहले कि शाऊल 3 दिन से स्ट्रगल कर रहा है। 3 दिन से गधे नहीं मिल रहे, 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 गधे नहीं मिल रहे। 3 दिन और आखिरकार थक गए और वापस जाना चाहते। क्यों जाना चाहते होंगे? क्योंकि रोटियां खत्म हो गई हैं। अब रोटी और पानी से सफर होता है, अब रोटी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो आगे सफर नहीं हो सकता। इसलिए डिसाइड किया हम वापस चले जाएंगे। लेकिन खादिम ने कहा अभी एक राह है जिसमें से गुजर कर हम गधों को ढूंढ सकते हैं, और वो है मर्द खुदा के पास जाना। और कदीम वक्तों के अंदर, बल्कि जब भी कोई नबी के पास आता था वो अपना हदिया लेकर आता था, और उसका हदिया जो होता था वो नबी तक आपको रसाई दे देता था। और नबी खुदा के हुजूर उस हदिये के वसीला से दुआ करता था और बताता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये ढूंढ रहे हैं, गधे ढूंढ रहे हैं। शाऊल अंधा आदमी है, ना वाकिफ आदमी है। जो खादिम है उसके पास चांदी भी है, और क्या है? उसके पास चांदी भी है और मर्द खुदा से वाकिफ भी है। आमीन, आमीन। जो गौर से सुनना है, खुदा अपना भेद सिर्फ खादिमों को देता है। किनको देता है? यीशु ने कहा, यीशु ने तमसील कही, गौर से सुनिए। और जब अदालत होगी तो यीशु पता क्या कहेगा? ए अच्छे और वफादार नौकर। कौन से? अच्छे और वफादार नौकर। शाबाश, शाबाश। बड़ी फूफा होगी, मैं मेरे बाप दे कदे गाड़ा बिजनेस बड़ा बड़ा तेनों की पता, मैं बड़ा बड़ा आदमी हो गया। और बात हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम में से भी बहुतों का यही हाल है। और जो शाऊल है ये अब वापस जाना चाहता है, लेकिन खादिम उसे खुदा की हुजूरी के अंदर लाना चाहता है।
पहली बात इनके हदिये ने इनको राह दिखाया। दूसरी बात इनके हदिये ने इनका लेवल बढ़ा दिया। साउल गधे ढूंढने वाला है, अगले 1-2 चैप्टर्स के अंदर साउल सारी कौम का बादशाह है। आपकी ऑफरिंग आपके लेवल को बढ़ा सकती है। तीसरी और आखिरी बात, वो मसा जिसके बारे में साउल ने कभी नहीं सोचा था, खुदा ने वो मसा उसे दे दिया। आमीन, 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 आमीन। इस साल हमारी ऑफरिंग ये काम कर सकती है। आमीन। और मैं तो बड़ी दुआ करूंगा कि खुदावंद तू ये खास बरकत मुझे तो दे। मैं ये वाली खास बरकत मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे दे, आपको दे। और ये उस वक्त होगा जब, याद रखें, आपका हदिया आपके जहन की नुमाइंदगी करता है। आपको पता है, आपकी जो ऑफरिंग होती है ये आपके और मेरे दिल की क्या करती है, जहन की क्या करती है, नुमाइंदगी करती है खुदा के हुजूर। तुम मांगते हो पाते नहीं, क्यों? नीयत ठीक नहीं है। क्या नहीं ठीक? नीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। और नीयत सिर्फ नीयत यीशु ठीक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और जब तक आप या मैं हम अपने आप को खादम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारा देना खुदा को मुश्किल तरीन है। कोशिश करें इस साल आपको कहना ना पड़े। आप ऑफरिंग दे, आप हदिया दे, आप टाइट दे, आप ये करें, आप वो करें, कहना ना पड़े। और जो कुछ आप खुदा को देते हैं वो आपकी नुमाइंदगी करता है। और आपकी बरकत वैसी ही होगी जैसा आपका हदिया होगा, आपकी ऑफरिंग होगी। ऑफरिंग मैटर्स टू गॉड। खुदा को पैसे की जरूरत है और पैसे के बारे में खुदा संजीदा है। उसको कभी गैर संजीदा ना ले पैसे के मामले में। खुदा पैसे के मामले में क्या है प्यारे बच्चों? संजीदा है। सारे बच्चे हैं, सब बोलेंगे यीशु पैसे के मामले में क्या है? संजीदा है। और इस जगह पर चांदी ने उन्हें रसाई दी उस अनॉइंटिंग तक जो इंतजार कर रही थी कि किसी को मिले। इससे पहले शाऊल जाता खुदा के हुजूर, खुदावंद ने शमूएल को कहा शाऊल आ रहा है। कौन आ रहा है? शाऊल आ रहा है। और यही वो लड़का है जिसको मसा करना और इस्राएल का बादशाह मुकर्रर करना। और हमें ऐसे लोग हमारी जिंदगी के अंदर चाहिए जो हमें हजूरी के अंदर लाएं, हम पर खर्च करना पड़े वो हम पर जरूर खर्च करें। जरूरी नहीं तुम बंगले ही ला दो, कभी एक किताब भी लै दो तो बड़ी गल हुंदी है। हुण कर तुम 10,000 चक दे किसी लिए रुपया तुम 100 बढ़ाओ, तो ये नहीं सही बात।
आप 100 कर सकते हैं, आपने 100 दिया है, दैट्स ऑल, गुड, वेरी गुड, आमीन। आमीन। तो 3 बरकतें हैं जो इस साल आपके बीज से आपको मिल सकती है, मुझे मिल सकती है। और पहली बरकत यह है अनॉइंटिंग, दूसरी बरकत है हमारी खिदमत का लेवल बढ़ सकता है, और तीसरी बरकत है खुदा हमें ठीक राह पर ला सकता है। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। तो बोले मेरे पीछे, मेरा हदिया मेरी रहनुमाई करता है। रहनुमाई करता है। आमीन।